السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پاکستان میں جو 50 اس الیکشن کے اندر 2024 کے اندر جو 50 سب سے تگڑے اور بہترین مقابلے ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ہماری سیریز جاری ہے۔ اس کی 3 ایپیسوڈ جو 3 اقساط ہیں وہ میرے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آج ہم اس کی ایک چوتھی قسط جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس میں ہم پورے پاکستان کے جو 5 یا 4 جو سب سے اہم MNA کے حلقے ہیں، جہاں پر بڑے اچھے مقابلے ہونے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں اور اپنا ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ 50 سب سے تگڑے مقابلوں میں جو آج قسط ہے ہماری چوتھی، اس کا جو پہلا ہمارا حلقہ ہے وہ ہے سیالکوٹ کا حلقہ NA-71۔ NA-71 اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما جناب خواجہ محمد آصف صاحب، ان کا وہاں پر وہ حلقہ ہے، وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا یہاں پر مقابلہ پچھلے مسلسل 2 سے 3 الیکشن کے اندر ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ڈار فیملی، امتیاز ڈار صاحب کے جو بیٹے ہیں، پہلے عثمان ڈار سے مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ 2013 کے اندر بھی بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوا تھا، 2018 کے اندر بھی بڑا بہترین مقابلہ ہوا، اور اس دفعہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ایک سب سے اچھا اور بہترین مقابلہ ہوگا۔ یہاں پر اب کے بار خواجہ محمد آصف صاحب کے مقابلے میں عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، وہ اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ کچھ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ پارٹی سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ان کے جو بھائی ہیں عمر ڈار صاحب، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑے ایکٹیو رہنما رہ چکے ہیں، وہ اب کچھ عرصے سے جیل میں ہے، تقریباً 1 ماہ ہو گیا، وہ بھی اب جیل میں چلے گئے ہیں۔ لہذا اس سیٹ کے اوپر ان کی جو والدہ ہے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، انہوں نے یہاں پر اب الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب اس سیٹ کے اوپر انٹرسٹنگ جو سب سے زیادہ صورتحال اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے بقول ڈار فیملی کی طرف سے کہ یہاں پر ان کے اوپر ایک سیاسی تشدد کیا گیا، سیاسی حوالے سے سیاسی کیسز بنائے گئے، ان کی چادر اور 4 دیواری کا لحاظ نہیں کیا گیا، ان کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف، ان کے دوستوں کے خلاف، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کی والدہ جو 70 سے 75 سال ان کی عمر ہے، ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، ان کی گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے، ان کی فیملیز کو تنگ کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سیٹ کے اوپر ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے خود ہی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ خواجہ آصف صاحب وہ پچھلے بہت عرصے سے، پچھلے 5 سے 6 عرصے سے یہاں پر اس سیٹ کے اوپر مسلسل بنتے آ رہے ہیں، لیکن 2018 کے اندر سب سے بڑا جھٹکا ان کو اس وقت لگا جب پہلے یہ بات آ رہی تھی کہ خواجہ محمد آصف صاحب یہ سیٹ ہار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بقول خود آصف صاحب کے، خواجہ آصف صاحب کے، انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جناب باجوہ صاحب کو کال کی یا واٹس ایپ کیا کہ مجھے یہ سیٹ ہرائی جا رہی ہے یا پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد خواجہ محمد آصف صاحب الیکشن جیت گئے تھے۔ لیکن اب کے بار یہاں پر کچھ چیزیں مختلف ہو گئی ہیں۔ یہاں پر جو ڈار فیملی ہے وہ سیاست سے زیادہ اب وہ ذاتی دشمنی کی بنا کے اوپر یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے۔ لاہور کے اندر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ اس دفعہ الیکشن جس طرح کی کمپین کر رہے ہیں، جس طرح کا وہ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، ان کا بیانیہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ منشور ہے، ہم اس محلے کی یہ گلی ٹھیک کریں گے، یہاں پر سکول دیں گے، کالج دیں گے، یہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے پوری کی پوری جو کمپین ہے وہ ایک ہی چیز کے گرد کی ہوئی ہے کہ یہ جو ظلم ہے، یہ جو زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اس کا بدلہ ہم نے لینا ہے اور ووٹ کے ذریعے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا سلوگن بھی جاری کیا ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، تو اس کو وہ یہاں پر اسی بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو عثمان ڈار صاحب تھے، انہوں نے کچھ 2-4 ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑا ہے۔ سب سے جو اہم ایک ہی کام کی میں بات کروں گا، وہ کام یہ تھا
کہ یہاں پر کوئی بھی روڈ اور گلی کوئی بھی چیز بنتی تھی یا کوئی اس طرح سے گورنمنٹ کو کام کرتی تھی تو وہ یہاں پر جو اس گلی اور محلے کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہوتا تھا اس کے نام سے منسوب کی جاتی تھی. یہ ایک سب سے اچھی بات تھی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر وہ گوادر سے لے کر وہاں تک نواز شریف ہسپتال بھی بن رہے ہوتے ہیں, نواز شریف پارک بھی بن رہے ہوتے ہیں, عمران خان صاحب پارک بھی بن رہے ہوتے ہیں, بھٹو صاحب کے نام سے کالج بھی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اچھی بات تھی کہ جہاں پر جو لوگ رہتے ہیں انہی کی چیزوں سے انہی لوگوں کے ساتھ آپ نے منسوب کرنا تھا. اور یہ انہوں نے جو اپنا سٹائل کیا وہ بھی یہ کیا کہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ چاہے کسی بھی جماعت سے ہو. بہرحال اس کام کی وجہ سے اس حوالے سے وہاں پر کمپین جو ہے وہ جاری ہے. خواجہ محمد آصف ایک بہت بڑے تگڑے اور بہترین امیدوار ہے, وہاں پر وہ پہلے بھی جیتتے رہے ہیں, لیکن اس سیٹ کے اوپر ایک زبردست کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق, میڈیا رپورٹس کے مطابق, سرویز کی رپورٹس کے مطابق, ہماری اپنی کچھ رپورٹس کے مطابق اس دفعہ خواجہ محمد آصف صاحب کو مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ یہاں پر اس دفعہ ووٹ سے زیادہ ایکچولی سیاسی جنگ چل رہی ہے. تو بہرحال یہ جو حلقہ ہے NA-71 سیالکوٹ کا, اس کے اوپر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا. دوسری ہم بات کرتے ہیں اس حلقے اس ولاگ کے اندر جو دوسرا ہمارا حلقہ ہے وہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا NA-44. یہ حلقہ پچھلے 2 الیکشن سے بڑا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے. یہاں پر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں. مولانا مفتی ان کے والد صاحب مولانا مفتی محمود صاحب یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے, وہ جیتتے رہے. پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں سے کافی دفعہ جیتے ہیں. لیکن 2018 کے اندر علی امین گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے ان کو شکست دی. مولانا فضل الرحمان نے پچھلی دفعہ ڈیرہ اسماعیل خان کی دو MNA کی سیٹ ہے, دونوں کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, لیکن وہ دونوں سیٹیں جو ہیں وہ یہاں پر ہار گئے تھے. شیخ محمد یعقوب سے ایک سیٹ ہار گئے تھے, پروا والی جو تحصیل پروا والی سیٹ ہے رمک والی, دوسری جو سیٹ ہے وہ علی امین گنڈا پور سے شہر والی سیٹ ہار گئے تھے. اس دفعہ بھی اس سیٹ کے اوپر شہر کی جو سیٹ ہے جس کا نمبر اس دفعہ NA-44 رکھا گیا ہے, وہاں پر علی امین گنڈا پور کا مقابلہ اس دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب اس دفعہ 2 سیٹوں سے نہیں, یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں صرف ایک ہی سیٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اس الیکشن کے حوالے سے بڑے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم کے اوپر الیکشن نہیں ہونے چاہیے. وہ جو بھی وجوہات بتائیں, لیکن اس کی جو سیاسی وجوہات ہیں وہ یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیرہ اسماعیل خان کی اپنی سیٹ کے اوپر اب بھی اسی طرح سے مشکلات کا سامنا ہے جیسے 2018 تھا. اب شاید وہ مشکلات زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف KPK کی جنرل جو ان کی اپنی پوزیشن ہے وہ بڑی اچھی اور تگڑی ہے یہاں پر. اس لیے اس سیٹ کے اوپر بھی علی امین گنڈا پور جو 9 مئی کے واقعے کے بعد سے آج تک وہ روپوش ہیں, ان کے یہاں پر بھائی کمپین کر رہے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب پھر بھی اس دفعہ مشکلات کا شکار ہے. اس سیٹ کے اوپر فیصل کریم کنڈی صاحب بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب 2008 کے اندر اس سیٹ کے اوپر جیت چکے ہیں. انہوں نے یہاں پر مولانا فضل الرحمان کو 8 کے اندر شکست بھی دی تھی. پھر وہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے تھے قومی اسمبلی کے. پھر اس کے بعد 2 مسلسل الیکشن کے اندر ان کی کارکردگی زیادہ اچھی نہیں رہی. لیکن اس دفعہ فیصل کریم کنڈی صاحب کے بھی حالات کچھ بہتر ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے ابھی تک بھی. خصوصاً یہ جو KPK ہے وہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ایک اور حوالے سے بہتر ہے. تو یہاں پر علی امین گنڈا پور کی غیر موجودگی میں یہاں پر ڈاکٹر جو شیر افضل مروہ صاحب ہیں, ایڈوکیٹ, نائب صدر ہیں آج کل پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے یہاں پر ایک جلسہ بھی کیا. 2 دن جہاں پر وہ کمپین کرتے رہے. خود وہ ساتھ والا جو حلقہ ہے لکی مروت والا, وہاں پر وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پر علی امین گنڈا پور کی غیر موجودگی میں بھی ایک پاکستان تحریک انصاف نے ایک یہاں پر ایک خوب سما باندھا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ٹپیکلی وہی لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہیں. نئے لوگ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں جڑے. اس لیے اس دفعہ بھی میرا اپنا یہ انالیسس یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان کو شکست ہو سکتی ہے. آج کے ویلاگ کے اندر ہم جو آخری جو ہماری سیٹ ہے کراچی کی ایک سیٹ ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ کراچی کی یہ سیٹ جو ہے یہ NA-238
یہاں پر اس دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کنٹیسٹ کریں، حلیم عادل شیخ صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ، وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ظفر جھنڈیر صاحب وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور آئی پی پی کی طرف سے یہاں پر مولوی محمود مولوی صاحب وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر 2018 میں عامر لیاقت صاحب جو ہے وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ اب عامر لیاقت صاحب کی ڈیتھ کے بعد یہاں پر ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر محمود مولوی کو ٹکٹ جاری کیا تھا، تو محمود مولوی صاحب وہ جیت گئے تھے سیٹ، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ آئی پی پی میں چلے گئے، اور آئی پی پی کے بھی آج کل وہ پنجاب کے صدر بن چکے ہیں، سندھ کے صدر ہیں۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر محمود مولوی جو ہے وہ اس دفعہ یہاں پر آئی پی پی کے امیدوار ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر حلیم عادل شیخ کی پوزیشن کچھ بہتر اس لیے ہے، یہ ٹپیکلی پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ ہے۔ یہاں پر عامر لیاقت حسین صاحب کو جو جیت ملی تھی وہ بھی یہاں پر صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ملی تھی، اور وہ پھر ہم نے اس کا جو ٹریلر آگے چل کے بھی دیکھا۔ 2022 کا جب ضمنی الیکشن ہوا، محمود مولوی صاحب جب یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، تو یہاں پر ان کو بھی بڑی اچھی اور تگڑی جس کو کہتے ہیں کہ لیڈ کے ساتھ وہ یہاں پر قومی اسمبلی میں پہنچے تھے۔ تو یہاں پر محمود مولوی کی مجھے نہیں لگتا یہاں پر کچھ زیادہ بہتر کارکردگی ہوگی۔ یہاں پر ظفر جھنڈیر جو ہے پارٹی کے، ان کے درمیان اور حلیم عادل شیخ کے درمیان ایک اچھا مقابلہ دیکھنے میں نظر آئے گا۔ حلیم عادل شیخ کیونکہ بہت عرصے سے جیل کے اندر موجود ہیں، مختلف کیسز کے اندر ان کو کبھی کسی کیس کے اندر کبھی کسی کیس کے اندر وہ جیل میں رکھنے کے بہانے جو کیے جا رہے ہیں، وہ ابھی تک بھی اس کے اوپر کام جاری ہے۔ لیکن حلیم عادل شیخ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ حلیم عادل شیخ کو اب ایک بڑا لیڈر مانتے ہیں سندھ کی حد تک، تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے یہ وہ ٹپیکلی پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ ہے۔ اس سیٹ کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایج بہرحال ضرور اس سیٹ کے اوپر حاصل رہے گا۔ انشاءاللہ ہمارا جو اگلا ویلاگ ہوگا اس کے اندر ہم پنجاب، سندھ اور کے پی کو مکس کر کے یہ جو پورے 50 حلقے ہیں جن کو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس کے اندر جو سخت مقابلے اور جس پہ پاکستان پورے کی نظر رہے گی، اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی اس حوالے سے کوشچن ہو تو آپ پلیز میرے فیس بک پیج کے اوپر جو نو سائیڈ کے نام سے اس پہ جا کے کر سکتے ہیں، یا آپ یہاں پر بھی کمنٹ کر کے یہ مجھے بتا سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔